ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج کے دن بھی غریب آدمی دن بھر محنت کر کے بھی ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ کسان ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، بھوکا سوتا ہے۔ مزدور کارخانے میں کام کرتا ہے، ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ لاکھوں لوگ آج بھی ہمارے فٹ پاتھوں پر سونے پر مجبور ہے۔ اس حکومت نے آنے کے بعد جو ریفارمز اور اصلاحات کے اعلانات کیے تھے، نہ تعلیمی نظام کو درست کر سکی، نہ صحت کے نظام کو درست کر سکی، اور نہ کوئی اور انقلابی تبدیلیاں لا سکی جس کے بارے میں آدمی کہیں کہ چلے 100 کام غلط ہے لیکن کم از کم یہ ایک کام تو ٹھیک کیا ہے۔ احتساب کا نعرہ لگایا تھا اور وہ بھی ایک سراب اور ایک دھوکہ ثابت ہوا۔ خود نیب کا ادارہ متنازع بن گیا ہے اور خود نیب کا ادارہ قابل احتساب ہے، اور ان 22 مہینوں میں یہ ٹھیک ہے کہ انتقام تو ہوا ہوگا، حقیقی احتساب نہیں ہوا۔ نام لیکس میں جو 436 لوگ انوالو تھے اس کو سمن نہیں کیا گیا۔ خود ان کے اپنے کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جو لوگ چینی چوری میں ملوث تھے اور ایک مافیا تھا، شوگر مافیا، وہ مزید ہو گیا اور آج مافیا ہے جس کے سامنے محنت کر کے بے بس بن گئی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئی اور پانی کی طرح تیل بہہ رہا تھا، کوئی لینے والا نہیں تھا، لیکن ہمارے ملک میں مافیا اتنا مضبوط ہے کہ پٹرول پمپ پر لوگ قطاریں بنا کر ٹینکی بھرنے کی بجائے اپنے ساتھ بوتل رکھتے تھے کہ چلو نہ بھرے لیے بوتل ہے، مجھے پٹرول دے۔ 25% 25 روپیہ راتوں رات اس حکومت نے پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ ان کے ساتھ کوئی لاجک، کوئی بہانہ نہیں ہے، اور آج عملی طور پر شوگر مافیا مسلط ہے، لینڈ مافیا مسلط ہے، آٹا مسلط ہے، لینڈ مافیا مسلط ہے، ڈرگ مافیا مسلط ہے، اور آج ان مافیوں نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہے۔ یہی مافیاز ہیں جو الیکشن کے وقت سرمایہ کاری کرتی ہیں، پارٹیوں کو اقتدار میں لانے کے لیے پلاننگ اور منصوبے بناتے ہیں، اور اقتدار میں لانے کے بعد پھر اپنے ایک شوگر مل کو 17 میں، ایک کارخانے کو ڈبل اور تعداد میں اور اضافہ، ایک بھنگے کو سینکڑوں میں تبدیل کرتے ہیں، ان کی پراپرٹی میں اضافہ، ان کے بینک بیلنس میں اضافہ، لیکن نتیجے کے طور پر وہ عوام کو، غریب کو نچوڑتا ہے اور ملک کو مقروض بناتا ہے۔ آج بھی ہمارے ملک میں ہماری سیاست انہی مافیاز کے ہاتھ میں ہے، اور انہی کے ساتھ ملک کا جو ظالم جاگیردار ہے اور کرپٹ سرمایہ دار ہے وہ موجود ہے۔ الیکشن سے غریب آدمی کو کچھ نہیں ملتا ہے، ایک ظالم جاگیردار جاتا ہے تو دوسرا اس کا چچا زاد سامنے آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نہ کسی عدالت کے فیصلے پر عمل ہوتا ہے، نہ کسی قومی اور سینٹ کے قرارداد پر حکومت فیصلے کرتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، عدالت عظمیٰ کا بھی فیصلہ ہے اور سینٹ کا بھی مشترکہ بالاتفاق قرارداد ہے کہ پاکستان میں اب سرکاری زبان اردو ہونی چاہیے اور CSS کے امتحانات اب اردو میں ہونا چاہیے۔
لیکن نہ ہماری ان قراردادوں کا کوئی اہمیت اور نہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی کوئی اہمیت، ردی ٹکڑے میں یہ حکومت ان کو پھینکتی ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ملک پر اس وقت IMF نے بالکل اپنا قبضہ مکمل کیا ہے۔ چینی اور گڑ اور چائے اور چینی اور چاول اور مرچ اور مصالحہ سے لے کر دوائی کی قیمتوں تک ہر چیز کا فیصلہ اب IMF کے ایڈوائس اور آرڈر کے ساتھ ہوتا ہے۔ 300 گنا پاکستان میں دوائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اتنا اضافہ انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان جیسے جنگ زدہ ملک میں بھی یہ صورتحال نہیں ہے۔ زندگی بچانے والے ادویات ہاسپٹلز میں آج نہیں ملتے، اور آج ڈاکٹروں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم مریض کے لیے نسخہ دیتے وقت ساتھ لکھتے تھے کہ دوائی یہ استعمال کرنا اور ووٹ PTI کو دینا، بیٹ پہ مہر لگانا۔ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم نے غلطی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج پچھتاوا اور اپنے فیصلوں پر ندامت کا کوئی ٹیسٹ ہوتا تو 22 کروڑ عوام کا یہ ٹیسٹ مثبت آتا۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب یہ تاثر مزید گہرا ہو گیا ہے کہ ہماری ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جو ذمہ دار ہے ملک کو بچانے کا، سیکیورٹی کا، جو ذمہ دار ہے کشمیر کو بچانے کا، ان کے بارے میں یہی تاثر ہے، اور یہ تاثر اس کو ختم کرنا ہوگا کہ وہ الیکشن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس تاثر کی وجہ سے آج لوگ اس کو ہر مجلس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ لوگ جتنا اس حکومت کی ناکامی پر بات کرتے ہیں، اتنا ہی اب اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور اب یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے، اب یہ پردوں میں بھی نہیں ہے۔ میں ایک ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نتی نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو مجموعی بجٹ ہے، پاکستان کا ہر بچہ اس میں حصہ ڈالتا ہے، اس کو وہ غیر جانبدار رہیں گے، زیادہ طاقتور ہوگا، اس کا تقدس رہے گا۔ جب یہ لوگ بازاروں میں گزر جاتے تھے، ہر پاکستانی وی کا نشان بناتا تھا، اس لیے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ غیر سیاسی ہیں، یہ ہم سب کے ہیں۔ اب یہ ان کی صلاحیت کا امتحان ہے کہ اپنی اس امیج کو، اس تاثر کو بہتر بنانے کے لیے وہ کیا کرتے۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج سے عوام محبت کرتی ہے، قوم محبت کرتی ہے۔ ان کا کوئی نوجوان جب شہید ہوتے ہیں تو ہر گھر میں ایک ماتم ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنا اثر، اپنا وزن کسی خاص پلڑے میں ڈالتا ہے، اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے۔
تو میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ مضبوط جمہوریت یہ پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے، اور اس لیے سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جب آپ موقع دیتے ہیں کہ فیصلہ کرے، پھر ان کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے۔ پاکستان کے لوگ محب وطن ہیں، ہمیشہ اپنے لیے صحیح انتخاب کریں گے، اگر غلطی بھی ہو جاتے ہیں اگلے الیکشن میں درست کریں گے، پھر بھی غلطی ہو جائے اگلے الیکشن میں درست کریں گے۔ لیکن اب یہ ایکسرسائز میرے خیال میں مزید مناسب نہیں ہے۔ حکومت کے بارے میں یہ بات آپ سامنے آئی ہے کہ 45 محکموں میں سے 26 کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے اور اس کو بیچیں گے۔ اس میں حکومت تو نہیں کر رہی ہے، پی آئی اے بھی شامل ہے، اور پی آئی اے کے ساتھ، ریلوے کے ساتھ، سٹیل مل کے ساتھ بڑی پراپرٹی ہے۔ اس ملک میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایجنٹ ہے، ان کے ساتھ کاروباری پارٹنر ہے، ان کے نظریں اسی پراپرٹیز پر ہے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اداروں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہے کرپشن ہے تو اس پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ سٹیل مل کو جن آفیسرز کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے، میں جن لوگوں نے بھرتیاں کی ہے، تو پائلٹ ذمہ دار ہے یا وہ آفیسر ذمہ دار ہے یا وہ وزیر ذمہ دار ہے؟ آپ ہمیشہ چوکیدار کو پکڑتے ہیں۔ اس لیے ان اداروں کی نچکاری ہم پاکستان کے لیے مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ اس سے نقصان ہوگا، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، رسک ہے۔ یہ اس وقت لاکھوں کے تعداد میں بیرونی ملک پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی لاکھوں کے تعداد میں واپس آئے ہیں۔ حکومت کے لیے، حکومت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ پاکستان آتے وقت بھی ان کو لوٹا ہے پی آئی اے کے ذریعے، یہاں کوارنٹائن سینٹر میں ڈال کر تو بھی ان کو لوٹا، اور اب بھی پاکستان کی حکومت نے ان لوگوں کو یہاں عزت کے ساتھ سیٹل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ میڈیا پر بھی مسلسل دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ خود چینل 24 پر 24 پر پیمرا نے پابندی لگائی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کبھی میر شکیل کو گرفتار کرتے ہیں، کبھی دباؤ ڈال کر اینکر کو چینل سے نکالنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، کبھی چینلز پر پابندی لگاتے ہیں۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ تو آئینیں ہیں، ان آئینوں کی بجائے اپنے چہرے کے داغ کو صاف کرے، اپنے کردار کو ٹھیک بنا لے، اپنے اقدامات کو ٹھیک بنا لے۔ تو جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ کوئی ایک فرد ناکام نہیں ہوا ہے، یہ تینوں پارٹیاں ناکام ہو گئے ہیں، اس لیے کہ تینوں پارٹیاں ایک نظام کے علمبردار ہیں، جو نظام ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے مطابق چلتے ہیں، سودی نظام کے علمبردار، جو مغربی کلچر کو تحفظ دینے کے علمبردار۔ یہ نظام مزید نہیں چلے گا۔ جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی میدان میں کھڑے ہیں اور مہنگائی کے خلاف،
کروڑوں کی تعداد میں جو اس وقت بے روزگار ہے، بے روزگار نوجوانوں کے لیے، مظلوم کاشتکار اور کسان کے لیے، مزدوروں کے لیے اور انصاف سے محروم ہر پاکستانی کے لیے ہم مؤثر آواز بنیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا عزم ہے کہ ہم انشاءاللہ ملک کے اندر جماعت اسلامی سے باہر بھی بہت سارے ایسے اچھے لوگ موجود ہیں، باصلاحیت لوگ موجود ہیں، ہم اس کو اکٹھا کریں گے اور ایک قومی ایجنڈے پر سب کو اکٹھا کر کے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ جماعت نے طے کیا ہے ہم بلدیاتی الیکشن کے لیے انشاءاللہ بھرپور تیاری کر رہے ہیں، ہم آئندہ الیکشن کے لیے بھی تیاریاں کر رہے ہیں، اور میری کوشش ہوگی، ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ الیکشن سے قبل ایک شفاف الیکشن کے لیے اصلاحات بھی ہو، اس لیے کہ ایکسرسائز پر نتھنگ کے لیے الیکشن نہ ہو کہ لوگ صرف قطاروں میں کھڑا کر کے ان سے ٹپے لگوایا جائے۔ نہیں، الیکشن تو پھر حقیقی جمہوریت یہاں ہونی چاہیے۔ آخری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت کشمیر جل رہا ہے اور 80 لاکھ لوگ اس وقت ایک قید خانے میں ہیں اور وہاں ڈبل لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، 18,000 سے زیادہ نوجوان جیلوں میں ہیں، ساری سیاسی قیادت اس وقت جیلوں میں ہے، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے جس کی تصویر ساری دنیا نے دیکھی کہ ایک معصوم بچے کے سامنے اس کے نانا کو قتل کیا گیا، اور اتنا معصوم تھا کہ اپنی نانا کی مردہ لاش کے سینے پر، مردہ لاش پر بیٹھ گئے ہیں، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے روح نکلی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی ضمیر کے لیے یہ تصویر کافی ہے، لیکن اس تصویر کی اس لیے کوئی قیمت نہیں ہے اس خون کا کہ یہ مسلمان کا خون ہے۔ تو میں دنیا سے کیا گلہ کروں، خود ہمارے حکمرانوں نے بھی کشمیر کو چھوڑا ہے، اور صرف ایک تقریر پر ہمارے حکومت مطمئن ہے، اور عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ 5 اگست کو میں دوبارہ ایک تقریر کروں گا۔ تو کشمیر تقریروں سے آزاد نہیں ہوگا، کشمیر اقدامات سے آزاد ہوگا۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور خون کا آخری قطرہ، زندگی کا آخری لمحہ کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ ایک بہت اہم بات اور یہ کہ جب خود عمران خان صاحب حکومت میں نہیں تھے، وہ ہمارے ساتھ مل کر مسنگ پرسنز کی بات کرتے تھے، اور ہر جلسے میں کہتے تھے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اندھیروں میں لوگوں کو اٹھایا جائے اور کسی عدالتی فیصلے کے بغیر اندھیروں ہی میں اس کو ٹھکانے لگایا جائے یا اس کو ضمن-دوز جیلوں میں رکھا جائے۔ لیکن آج 22 مہینے گزر گئے، وہی کچھ ہو رہا ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے ہو رہا ہے، لیکن آج عمران خان صاحب کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم اس مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، اگر کوئی مجرم ہے تو قوم کے سامنے ان کو سزا دی جائے، لیکن کوئی بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑا جائے، تاکہ ان کی بوڑھے والدین دن رات ان کی جدائی پر اپنے آنسو بہانے پر مجبور نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ انتقام لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھی حکمرانی اور گڈ گورننس کے دعوے دھرے رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جماعت اسلامی کورونا متاثرین کی بھرپور مدد بھی کر رہی ہے۔ حکومت عوام کے ساتھ انصاف نہیں کر سکی، 22 ماہ میں احتساب نہیں ہوا، انتقام لیا گیا ہے۔ اچھی حکمرانی اور گڈ گورننس کے دعوے دھرے رہ چکے ہیں اور پاکستان میں تمام تر فیصلے IMF کر رہا ہے۔
ایک بار